السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے، بارڈر پہ کیا صورتحال ہے اور یہ جنگ کہاں تک چل رہی ہے، کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کے بارے میں آپ سے خبریں شیئر کریں گے اور اینالائز بھی کریں گے کہ صورتحال جو وہ کہاں ہے. تھمبنیل آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بہت مزہ آنے لگا ہے. آپ ذرا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لٹرلی ایک کامیڈی شو جو ہے، میں پہلی دفعہ کوئی کامیڈی شو ہوسٹ کرنے جا رہا ہوں. میرے خیال میں مجھے اسے ایسے ہی کہنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو صورتحال بن چکی ہے اور کل رات کو بھارتی میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، تو میرا خیال میں نریندر مودی کو چاہیے کہ اب صلح ہی کر لے پاکستان کے ساتھ. کیونکہ کل رات کو بھارتی میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، میں آپ کو بالکل کہہ سکتا ہوں کہ 18-19 سال کی اپنی صحافت کے اندر میں نے اتنی گھٹیا جرنلزم، بلکہ یہ جرنلزم نہیں تھی، یہ لٹرلی بالی ووڈ کی جو ہے جانی لیور کی کوئی کامیڈی کی فلم چل رہی تھی کہ یہاں تک جو ہے وہ کہانی آ گئی ہوئی تھی. مطلب اٹ واز پیتھیٹک، ایبسولوٹلی پیتھیٹک جہاں تک بات آ گئی ہوئی تھی. تو میں تھوڑی دیر میں ذرا اس کا تیا پانچا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ رات کو انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ انہوں نے کیا کیوں ہے. ذرا تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ انڈیا ٹوڈے کا جناب ذرا سب سے پہلا ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ انڈیا ٹوڈے کا اکاؤنٹ ہے اور اس سے ٹویٹ کیا گیا کل رات کو تقریباً 10:30 بجے. یہ کوئی 9-10 بجے کے بعد کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کا ایک F-16 اور 2 JF-17 طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے ہم نے گرا دیے ہیں اور میزائل ہٹ کیے ہیں، اور یہ جموں، راجستھان اور پنجاب میں جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ کیا جا رہا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر لکھا کہ جناب ایک F-16 اور جو 2 جو ہے وہ JF-17 طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے گرا دیے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ گرا دیا. یہ یہاں سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی پاکستانی ڈرون جو ہے وہ ہمارے جموں کے سول ایئرپورٹ کے قریب بھی آ رہا تھا، اسے بھی جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے. اور مطلب رات کو جو ہے وہ ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا کہ ڈرونز پہ ڈرونز آئی جا رہے ہیں. وہ یہ شو یہ کر رہے تھے کہ پاکستان سے ڈرونز پہ ڈرونز آ رہے ہیں اور ہم در جو ہے وہ گرائی جا رہے ہیں. مطلب ایک بھی ڈرون، پاکستان کا ایک بھی ڈرون جو ہے وہ کسی نشانے پہ لگ ہی نہیں رہا. یہ لوگ صرف ٹھا اڑائی جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی فیک نیوز تھی. اچھا، یہ جو جہازوں والی بات ہے نا، اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آگے چلیں، اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد جناب یہ دوبارہ انڈیا ٹوڈے جو ہے وہ اسی کا ایک اور جو ہے وہ آتا ہے کہ جی پاکستان کنفرمز کہ جی 2 JF-17 جیٹس جو ہے وہ گر گئے ہیں. پاکستان نے کنفرم کر دیا کہ 2 JF-17 جو ہے وہ گر گئے ہیں اور یہ جناب اسی انڈیا ٹوڈے میں. اچھا، اس میں افسوس کی بات پتہ کیا ہے؟ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ہے وہ راجدیپ جو ایک جرنلسٹ ہے، سردیسائی راجدیپ، وہ جو ہے وہ راجدیپ سردیسائی، یہ یہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اچھا، یہ مطلب انڈیا کے جرنلسٹ کی نا یہ وہ لاٹ ہے جن کی ایک زمانے میں رسپیکٹ ہوتی تھی ایون پاکستان کے اندر، کہ یہ بڑی سینسیبل قسم کی جو ہے وہ جرنلزم کرتے ہیں، ان کی ایسی رسپیکٹ تھی. لیکن کل رات کو لٹرلی ان کے کپڑے اتر گئے. یہ ایسے جھوٹ اور فریب اور مکاری کے ساتھ سامنے آئے ہیں کہ آج کے بعد یہ کم از کم جرنلسٹک کمیونٹی کو پوری دنیا کے اندر جو ہے منہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ they lost their credibility, they lost their grace, they lost their respect around the world. جو کچھ ہوا ہے ابھی آگے دیکھیے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد آگے چل کے یہ جناب یہ زی نیوز کا جناب یہ ایک ہے، اور یہ زی نیوز کا جو ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. یہ ہندی کے اندر جو ہے یہ سارا چل رہا تھا. اس کے اندر بیسکلی وہ کیا کہتے ہیں جی کراچی کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے اور 10 سے زیادہ دھماکے وہاں پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میری رات کو وہاں پہ میرا اپنا بیٹا بھی کراچی میں ہے. چلے میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ کراچی کے اندر ہے. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بیٹا سب خیر خیریت ہے؟ سنا ہے یہاں پہ کوئی، کیونکہ ہمارے پاکستانی چینلز پہ تو نہیں چل رہا تھا. میں نے کہا سب خیر خیریت ہے؟ یہاں پہ سنا ہے کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا. اس نے کہا بابا میں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں، خیریت ہے کیا ہوا؟ اب میں نے کہا اچھا یار پتہ نہیں، ہمیں تو یہ خبریں مل رہی تھی ادھر کراچی میں. اور دوستوں یاروں کو میں نے فون کیے، کوئی بیچ کے اوپر چل مار رہا ہے، کوئی نہاری کھانے گیا ہوا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے. انہوں نے اپنی دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ کراچی کے اندر 10 دھماکے کروا دیے ہیں. مطلب یہ صورتحال ہے. اس کے بعد یہ جناب ایک یہ TV9 کا ایک کلپ ہے. اس کے اندر جناب انہوں نے کہا جی کہ کوئٹہ کے اوپر جو ہے وہ بلوچ جو وہاں پہ BLA کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے. اور کراچی کی نیول بیس کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے اور سیالکوٹ کوٹلی جو ہے وہاں پہ جو ہے اسے بھی بالکل نیست و نابود کر دیا گیا ہے. اور اسلام آباد کی بڑی ایک اہم اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر اس وقت حملہ جاری ہے. انڈیا کا جہاز تو دور کی بات،
انڈیا سے چڑیا بھی جو ہے نا وہ اندر نہیں گھس سکتی پاکستان کے. اور یہ انہوں نے ایک اپنی خیالی دنیا جو ہے وہ بنائی ہوئی کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ کوئٹہ میں بھی یہ ہو گیا ہے، تو کراچی کے اندر یہ ہو گیا ہے، تو سیالکوٹ میں یہ ہو گیا ہے، اسلام آباد. کہانی ابھی یہاں نہیں ختم ہوتی. the absurd sort of journalism جو کل رات کو ہوئی ہے، اس میں آگے اور بھی میں آپ کو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ ریپبلک ٹی وی ہے. یہ ریپبلک ٹی وی جو ہے یہ ارنب گوسوامی، وہ جو ایک کٹر جو ہے وہ ہندو نفرت سے بھرا ہوا اینکر ہے، یہ اس کا چینل ہے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہیوج بلاسٹ رپورٹڈ نیئر پاک پی ایمز ریزیڈنٹ، کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کے قریب بہت زوردار کا دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور انہوں نے چلا جی شہباز شریف لوکیشن ناٹ نون. شہباز شریف کتنے گیا ہے کسی کو پتہ نہیں لگ رہا کہ جی شہباز شریف کتنے گیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور جی بلوچ کیپٹل فالز BLA کیپچرز کوئٹہ. لے جی کوئٹہ انہوں نے لے لیا. یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ رات کو کہا کہ جی کوئٹہ چلا گیا کوئٹہ ہاتھ سے، پاکستان کے ہاتھ سے جو ہے وہ چلا گیا. اچھا اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد جناب یہ ٹائمز ناؤ کی ایک خبر ہے اور یہ اس کا لنک ہے. اس میں جی بھارتی فوج پاکستان کے اندر گھس گئی، کہ جی انہوں نے بارڈر بھی کراس کر لیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی گھس گئی ہے. اس کے بعد میجر گورو آریہ نے کہا کہ بس اب نیوی جائے اور کراچی پورٹ کو آگ لگا دے، برہموس فائر کرو اور پورے کراچی کو پھونک ڈالو. پاکستانیوں آج رات سونا نہیں، قیامت کی رات ہے، تمہارے سر پر موت کا ننگا جو ہے وہ راج ہو رہا ہے. یہ جناب یہ میجر گورو آریہ. اچھا میجر گورو آریہ کے بارے میں تو مجھے نا پوری طرح شک ہو گیا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ لگاتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ لگاتا ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جب تھوڑی سی ہوش آئی ہے نا، رات ختم ہوئی ہے، دن کی روشنی آنا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے، ان کے اپنے لوگوں نے بھی کہا کہ ساڈے نال تے پرینک ہو گیا، وہ تسی ایڈے وڈے فراڈی ہے گئے. یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن میں ابھی آپ کو صرف ان کی گندگی سے کہوں. اور میجر گورو آریہ پھڑک کے وہاں پہ جو ہے نا چھلانگے مار رہا، کراچی میں یہ ہو گیا ہے، بس ختم ہو گیا، واہ بھائی واہ، بلے بلے، ہم نے یہ سب کچھ کہا. میجر گورو آریہ میں تجھے نا آج ایک انویٹیشن دیتا ہوں کہ ٹکٹ کٹا، وایا دبئی آنا ہے، وایا دبئی آ. میں تیرے ویزے کے لیے خود حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا، میں خود آئی ول اسپانسر یو، کہ تو کراچی آ، تو لاہور لینڈ کر یا اسلام آباد، تجھے پورا پاکستان نا میں تجھے گھماؤں گا، سارا خرچہ میرا ہوگا. اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل کہے گا وہاں پہ ٹھہراؤں گا، زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی گارڈ کہے گا وہ تجھے میں پرووائڈ کرواؤں گا. میں بلکہ گورنمنٹ سے بھی کہوں گا تجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. پورے پاکستان کے نقشے کے اوپر انگلی جہاں پہ رکھے گا نا تجھے میں وہاں لے کے جاؤں گا. لیکن اگر تو حلال ہے نا تو اب تو نے یہ کرنا ضرور ہے کہ تو پاکستان آ صحیح ایک دفعہ، تجھے ذرا پورا یہاں پہ راؤنڈ لگواتے ہیں پاکستان کا. آگے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب. وہ جناب صحافی وکرانت گپتا، یہ وہی وکرانت گپتا ہے جو پچھلے دنوں جب چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی نا تو یہاں پہ یہ لاہور آئے ہوئے تھے اور ان کی بلائیں لی جا رہی تھیں. مطلب لٹرلی ہمارے یہاں پہ صحافیوں کی جانب سے یہ وکرانت گپتا کی بلائیں لی جا رہی تھی. ہائے وکرانت بھائی، ہائے کیا حال ہے، آئے میں آپ کو یہ سڑک کے اوپر جو ہے یہ یہاں پہ وہ آپ کو یہ گول گپے کھلاتے ہیں، تو آپ کو جوس پلاتے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے. اور مطلب پوری پپیاں جپیاں جو ہے وکرانت گپتا کے ساتھ ہو رہی تھی. وکرانت گپتا جو ہے وہ رات کو ٹرانسمیشن کر رہا تھا، تو اسی ٹرانسمیشن میں بھی جناب اس نے بھی وہاں پہ یہ اپڈیٹ چلوا دی کہ جناب انڈیا نے لاہور، پشاور اور کراچی میں جو ہے وہ انڈیا کی نیوی نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا. یہ اس کی ٹرانسمیشن میں بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی سب کچھ چلا ہے، اسی وکرانت گپتا کے. میں جان کے ان تمام چہروں کے اوپر سے نا یوں کر کے نقاب اس لیے اتار رہا ہوں تاکہ اگلی دفعہ جب یہ پاکستان آئے نا تو ان کا ویلکم کس طرح کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. جڑے تسی نسدے جانتے ہو نا جفیاں پان لئی، ہائے انڈیا سے آ گئے. سپورٹس جرنلزم میں نے بھی کی ہوئی ہے. انڈین جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ رشتے ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں. ماضی کے اندر بڑے اچھی دوستیاں رہی ہوئی ہیں. بلکہ میرا ایک بڑا اچھا انڈین جرنلسٹ ایک دوست تھا، وہ ادھر پنجاب میں ہوتا ہے، اور وہ آج بھی کبھی جب 14 اگست ہوتی ہے وہ مجھے مبارکباد دیتا ہے، 15 اگست ہوتی ہے ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں، ان کے تہوار ہوتے ہیں ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ہماری عید ہوتی ہے وہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں. لیکن دونوں کی آپس میں ایک گریس ہے، ایک رشتہ ہے، رسپیکٹ کا رشتہ ہے. ہم نے دونوں نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ میں نے رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے، میں نے کوریج کی ہوئی ہے، تو وہاں سے دوستی ہوئی تھی ہماری. لیکن یہاں پہ اور یار کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی جرنلسٹ کوئی اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. اتنا جا کے گند میں منہ مارا ہے تم لوگوں نے. اس کے بعد آگے چل کے ہاں اب آ جائیں وہ ہماری برکھا دیدی جو ہیں، ذرا ان طرف آ جائیں. یہ وہی ہیں جن کی لاڈیاں لی جا رہی تھی جب وہ آئی تھی نا یہاں پہ SCO کا سمٹ کرنے کے لیے، تو میاں صاحب سے جا کے ملاقات کرائی تھی. انہوں نے رات کو کیا گند مارا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. یہ جناب ٹویٹ کرتی ہیں، آر نیوی ہیز ٹارگیٹڈ دا کراچی پورٹ
as part of the massive ongoing retaliation in response to Pakistan missiles and drones targeted at multiple locations in India, including Jammu airport. اور یہ جناب اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے پورا اس نے بنا دیا کہ جناب کراچی کے اوپر جو ہے وہ ہم نے حملہ کر دیا ہے. برکھا دیدی آپ کے تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں نا یہاں پہ سیاسی طور پہ, انہی سے کہیے آپ کا جو ہے وہ ذرا ایک ویزا آپ کو دلوائے, ٹکٹ کٹائیں, آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں کراچی, آپ کو نہاری بھی کھلائیں گے, وہاں پہ بریانی بھی کھلائیں گے. موبائل فون سستا سا رکھیے گا, یہ نہ آپ کا فون غائب ہو جائے. آگے چلیں, یہ برکھا دت کا ایک اور ٹویٹ ہے. اچھا یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے, یہ بھی جھوٹ کی, اس کے اندر بھی برکھا دت نے جو ہے وہ گاندھی مارا ہے. اس کا ٹویٹ کیا ہے, دا پاکستانی پائلٹ ان انڈین کسٹڈی اپریہینڈڈ ان جیسلمیر. کہ اچھا یہ رات کو ایک نئی کہانی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی کہ پاکستانی پائلٹ بھی جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے ابھینندن کی طرح. اب ظاہری بات ہے ابھینندن والا وہ جو ایپیسوڈ ہے وہ ابھی تک چپتا ہے, وہ تکلیف دیتا ہے, رات کو کروٹ لیتے ہیں تو اونچ کر کے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. او ہو ابھینندن ایک دم خوف میں آتا ہے کہ یار او کمبختہ بچہ جو ہے انہیں تو جا کے ساڑھا جہاز دیکھتا سی, اور انہوں نے تو وہ پائلٹ جو ہے گرفتار بھی کر لیا تھا. اب ہم کیا کریں؟ رات کو انہوں نے پھر ایک نئی سٹوری جو ہے بنائی کہ جی وہ ہم نے پاکستانی پائلٹ بھی جو ہے ہم نے گرفتار کر لیا. میں صبح سے اب اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینس ان کی دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ پاکستانی پائلٹ کا ذکر ہی کوئی نہیں. برکھا دیدی جو ہے رات انہوں نے ایوی کم پاتا سی کہ جی ہم نے پاکستانی پائلٹ بھی پکڑ لیا. اس کے بعد یہ این ڈی ٹی وی کا ایک کلپ ہے, اس میں جو ہے وہ این ڈی ٹی وی کا اینکر جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جنگ کی صورتحال ہے اور ہمیں بہت سی معلومات آ رہی ہیں جن میں سے کچھ ٹھیک ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں ہیں. کبھی ہم بھی غلط ہو جاتے ہیں لیکن امید ہے اتنے غلط بھی نہیں ہوتے. پاکستانی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پائلٹ کے پکڑے جانے کی خبر غلط ہے. یہ اہم ہے کیونکہ یہ خبر انڈیا میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, جبکہ بھارتی چینل ریپبلک ٹی وی اور انڈیا ٹوڈے نے یہ خبریں چلا دی تھی رات کو کہ جی پاکستانی پائلٹ جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے. اچھا ویسے ہی آن لائٹر نوٹ, اگر آپ نے پاکستانی پائلٹ پکڑ لیا ہے نا تو برائے مہربانی اس کو رائفل طیارے میں نہ بٹھانا, کیونکہ وہ طیارہ جو ہے نا وہ چلانے کے قابل نہیں ہے. ایویں بلا وجہ ساڈا پائلٹ تسی خراب کرو گے. اور کم وقت کے بچوں, کون سا پائلٹ کون سا جہاز. اب آ جائیں گے ذرا جہازوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک لیٹسٹ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے جہاز بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں, ان کے جہاز بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ابھی تک آپ نے میڈیا پہ نہیں سنی ہوگی. ان کے جہاز ہمارے جہازوں سے نا 200 سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں. جب وہ بارڈر پہ یہ دونوں فلائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے جہازوں سے 200 سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں, وہ قریب نہیں آتے اس کے. آپ کو پتہ ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی, BVR میزائلز, بیونڈ ویژول رینج. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو PL-15 میزائلز ہیں وہ 220 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں. تو جب یہ جہاز جس طرح اگر ہمارا جہاز یہاں پہ یوں اڑ رہا ہے نا تو وہ اپنا فاصلہ جو ہے وہ 220 کلومیٹر سے زیادہ رکھتے ہیں کہ این ہوئے اینج کر کے ٹھا مارے تھے ہو گیا جی. یہ تو حال ہے. یہ میں آپ کو بالکل لیٹسٹ انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ ان کے جہازوں کی یہ صورتحال ہے. کہتے جی ہم نے ان کا جو ہے وہ پائلٹ پکڑ لیا, ہم نے نہ کوئی جہاز گرا, نہ کوئی پائلٹ پکڑا گیا, نہ کراچی پہ کوئی حملہ ہوا, نہ کوئٹہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ BLA والے آ گئے, اور نہ سیالکوٹ, نہ اسلام آباد, نہ PM ہاؤس. ایک اور جو ہے وہ ایک اور بھی خبر چلی, کسی نے انہی کے ایک چینل نے خبر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں بتا دیا کہ جی وہ جنرل عاصم منیر کو فارغ کر دیا گیا اور کوئی اور آ گئی. یہ فیک نیوز بھی جو ہے وہ چلا دی ان لوگوں نے. مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی گندا نالا ہوتا ہے نا, گندا نالا, اس گندے نالے میں سے کل رات کو نا بھارتیوں کا گند جو ہے نا وہ وہاں سے نکل رہا تھا. وہ نکلی جا رہا تھا اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کے ایک اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا منہ کھول رہا تھا کہ بھائی بس ہم بھی کسی طرح اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال دیں. کوئی ثبوت نہیں, کوئی چیز نہیں, بس ڈال ہی جانا ہے. اچھا کہانی صرف پھر یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آگے اب جب لوگوں کو ہوش آنا شروع ہوئی نا کہ یار ہمارے ساتھ تو انہوں نے پرینک کیا ہے, ہمارے ساتھ تو انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اس کے بعد لوگوں نے پھر ٹویٹس کرنا شروع کیا. یہ ایک بھارتی صحافی ہیں منیشا پانڈے, ٹھیک ہے. منیشا پانڈے کیا لکھتی ہیں, appalling how large section of Indian media are simply lying. The scale of misinformation right now is terrifying. The abdication of basic journalistic principles is unprecedented even by our already low standards. Poor GD Bakshi is having to tell anchors about fog of war and not believe everything they are hearing. کہ وہ کہہ رہی ہے کہ GD بخشی جیسا بندہ بھی
جو ارنب کا ایک بڑا مشہور گیسٹ ہے کہ ہمیشہ دونوں مل کے جو ہے بکواس کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, وہ تک کہنا شروع ہو گیا کہ بھائی ہر چیز پہ بلیو نہ کر لینا کہ اسی بھی کر لیا تو وہ بھی کر لیا, بھی کر لیا. اس طرح نہیں ہے. اور اس نے کہا ہماری انڈین میڈیا کا تو ویسی اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے, کل رات کو تو بالکل ہی تباہ ہو گیا جو کچھ بھی تھا. اس کے بعد آگے ایک اور یہ ان کا اکاؤنٹ ہے ایموک, اس نے ٹویٹ کیا اور اس میں اس نے گورو, وہ جو میجر گورو آریہ ہے اسی کا کلپ لگا کے اس نے لکھا ہی اٹیکڈ کراچی پورٹ فرام نوئیڈا اسٹوڈیو, انڈین میڈیا اینڈ دا پینلسٹ گیسٹ آر ڈوئنگ دا سرکس, دس از 0 IQ کوریج. کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے. نوئیڈا جو ہے وہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں پہ ان کا اسٹوڈیو ہے, اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کراچی کے اوپر حملہ کروا دیا. ایک اور اکاؤنٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ساگرکا گھوش, وہ ان کی پارلیمنٹیرین ہے, سابقہ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا لاسٹ نائٹ واز دا موسٹ شاکنگ ایگزامپل آف دا ڈیزاسٹر دیٹ از most of India's TV's media and some social media fake videos and misleading lies were unleashed for us the unsuspecting public. Dear media, in highly sensitive and tense times, please do verify and check before putting out every piece of news. Telling the truth is the first duty of journalists. The Narendra Modi government must provide regular briefings so an irresponsible TRP chasing media doesn't run amok and panic and confuse citizens. میں جوے لیٹ ٹروتھ ٹرائمف از آر نیشنل موٹو. تو وہ بھی بیچاری بول پڑی ہے کہ بس کرو خدا کے لیے, کتنا جھوٹ بولو گے, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے. تو مطلب یہاں پہ وہ اس کے بعد صرف یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی. مطلب اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ سہاسنی حیدر, یہ بھی ان کی جرنلسٹ ہے, اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا گورنمنٹ آلسو نیڈس ٹو اپڈیٹ اٹس کمیونیکیشن اسٹریٹجیز فار کریڈیبل انفارمیشن. ڈیلی میڈیا بریفنگ ڈز ناٹ سفائز فار دا نیڈس آف 24-hour نیوز ڈیورنگ اے فاسٹ پیس اسکلیشن ایز واز ایویڈنٹ لاسٹ نائٹ. تو اس کے بعد ایک یہ تصویر بھی وہاں سے آئی, اس میں اوپر لکھا ہوا وائل انڈین آرمی از بزی گیونگ بفٹنگ رپلائی ٹو پاکستان. نیچے اس نے اپنی مختلف اینکروں کی تصویر لگائی. چترا ہیز کیپچرڈ لاہور, انجنا ہیز کیپچرڈ اسلام آباد, ارنب ہیز کیپچرڈ راول پنڈی اینڈ روبیکا از اباؤٹ ٹو کیپچر پاک آرمی چیف عاصم منیر. یہ ان کا حال ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. دیکھیے آن اے ویری سیریس نوٹ, یہ کیوں کیا جاتا ہے, یہ سارا کچھ کیوں کیا, یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو وہ جو جہاز ہے نا, وہ جو 5 جہاز ہیں وہ بہت تکلیف دے رہے ہیں, وہ بہت تکلیف دے رہے ہیں. اور 2 دن سے یہ رات کو جو ہے یہ ڈرونز اڑائے جاتے ہیں ان کی اپنی طرف سے. مطلب میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے اڑائے ہیں, وہ خود ہی اڑاتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں ہم نے گرا دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کل رات کو جو ہے وہ یہ پورا ایک سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے یہ شہر بھی اڑا دیا, ہم نے وہ شہر بھی اڑا دیا, ہم نے یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا. ایک جہاز بھی جو ہے وہ بارڈر نہیں کراس کر سکا ان کا, ایک میزائل نہیں یہاں پہ آ سکا. لیکن اب کیا کیا, انہوں نے کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر 8,000 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا کے اندر بلاک کر دیے, جس میں آپ کے بھائی کا بھی شامل ہے. جی مجھے بھی یہ ٹویٹر کی طرف سے یہ سامنے ای میل آئی ہے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے, پہلے ہمارا یوٹیوب چینل بلاک کیا گیا, اب ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بلاک کیا گیا. تو مقصد, اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں. اب وہ کیوں ہیں؟ بیسکلی یہ چکر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں نا انہوں نے ایک ببل بنایا ہے, انہوں نے ایک بند کمرہ جسے آپ کہتے ہیں نا, 1 منٹ کو سمجھنے کی کوشش کیا, انہوں نے ایک بند کمرہ بنایا ہے اور اسی بند کمرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک بالی ووڈ کی فلم اب شروع کر دی ہے, جس کے اندر اجے دیوگن یا امیتابھ بچن یا سنی دیول جو ہے وہ ہیرو ہے, اور وہ ڈوز سارے انہیں ماری جا رہے ہیں, اور ان کے عوام جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہیں, بہت ہم نے کمال کر دیا. جو کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے, جس کے پاس ریسورسز ہیں, جس کو خبر کی ویریفیکیشن کرنی آتی ہے, جو ادھر ادھر ڈھونڈ لیتا ہے, یا جس طرح کچھ چند لوگ وی پی این انڈیا سے استعمال کر کے, میں جانتا ہوں ہمیں کامنٹس آتے ہیں, وی پی این استعمال کر کے ہمارا چینل دیکھتے ہیں یا اور چینلز کو ایکسیس کرتے ہیں, ان کو پتہ لگو یا ساڑھے نال پرینک ہویا ہے, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, 2 ٹکے کے اینکرز ہیں سارے, تو تب ان کو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ ایکسیس سب کے پاس تو نہیں ہے. انڈیا کے اندر اس وقت یہی ان کے وہاں پہ لوگوں کے یہی سوچ ہے کہ جناب کر دیا, تباہ کر دیا ہم نے پاکستان, نعوذ باللہ ہم نے ان کے شہروں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. اور میں تم لوگوں کو کہتا ہوں بے شرموں بغیر تو ہمارے ساتھ نا فیس ٹائم کر لو, واٹس ایپ پہ کال کر لو, کوئی طریقہ کار کرو, اور تم لوگوں کو سیر کراتے ہیں یہاں پہ, جو شہر بولو گے وہاں پہ تمہیں سیر کرائیں گے. یہ سارا کچھ صرف اسی لیے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح, میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ کسی طرح اب جنگ بندی ہو جائے. ہمیں جیت تو نہیں ملی, ہمارے ایکچولی تو ہمارا نقصان ہو گیا ہے
کہ ہمارے 5 جہاز گئے ہیں اور ان کو آگے بھی پتا ہے ہم پاکستانی جہاز نہیں گرا سکتے. دے نو اٹ ویری ویل. تو اب کیا طریقہ کار ہے, بالی ووڈ کی ایک فلم بناؤ اور اس کو تمام انڈین نیوز چینلز کے اوپر چلاؤ کہ گرا دیا, ختم کر دیا, اور اس کے بعد تاکہ آخری وہ جو جسے کہتے ہیں نا آخری جو سین ہوتا ہے فلم کا, جو کلائمیکس ہوتا ہے, اس میں ہم کہہ سکیں جناب انڈیا کی جیت ہوئی ہے. ساری کہانی یہ ہے. اور جب کوئی اس کو جا کے چیک کرے گا تو دیکھی جائے گی, بات کی بات ہے, اس میں تو کئی دن لگ جائیں گے, لیکن فی الحال اس کو کلوجر دینے کے لیے جو ہے نا وہ کم از کم یہ کہہ سکتے جیسے جیت گئے. تو بیسکلی کہانی وہی ہے کہ جو جیتا وہی بندر, یہ ہے اصل کہانی. اور یہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری فلم جو ہے نا کل رات سے چل رہی ہے. اب لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئر, اور جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پاکستان نے, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پاکستان نے آپ کے شہروں پہ مختلف سپاٹس کے اوپر ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں. میری ایک دو اپنی ریسورسز سے بات ہوئی سیکیورٹی اپریٹس کے اندر. انہوں نے کہا اس وقت جو بے چینی اور ڈر ہے نا وہ ہم ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا خوفناک ڈر ہوتا ہے, جب آپ کو پتا ہو کہ بس کسی وقت بھی کہیں سے بھی میزائل آ جائے گا. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں نا, آپ ایک جنگل میں رات کے وقت جا رہے ہیں, جنگل ہے, رات کا اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس جنگل میں شیر بھی ہیں, چیتا بھی ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی آ کے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے, کہیں سے بھی آ سکتا ہے. بھارت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے اب اٹیک کریں گے. کہ ہم نے تو آ کے ان کے شہروں کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملے کیے, اب یہ کب کریں گے اور کیا کریں گے, یہ بیسکلی سب کچھ ہو رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.